My dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Rashid. I got my PhD from Michigan State University, and I'm a professor of knowledge management. This is our learning session number 1, and in this session we would like to learn principles of management. And the way we go ahead, the concept is that we will try to find out whether management is science or arts. We would like to see the overview. So once we have the overview of management, then we will be able to relate the management functions with the daily activities of what the managers, the people, the persons do in the organizations. When we look at the management, there are 3 important concepts to learn. Number 1, managers. Number 2, management. اور نمبر 3, organizations. ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ کس طرح سے ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں؟ اور ان میں سے سب سے امپورٹنٹ ایکٹر اور ایجنٹ کون سا ہے؟ The way we look at this is basically managers perform management in the organizations. What does that mean? That means the managers would carry out those activities, would carry out those actions which are important for the organization. Those activities, those processes, those actions which are important for the organization because organizations have certain purpose to perform. Organizations have certain goals in their mind. And these managers, by virtue of their performance, by achieving those goals, by using certain skills, would like to help the organizations in achieving their goals. تو آج کے سیشن کے لیے 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں: مینیجرس، مینجمنٹ اور آرگنائزیشنس. ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ کس طرح سے ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں؟ اور الٹیمیٹلی کس طرح سے آبجیکٹیوز اور گولز اور پرپسز اچیو ہوتے ہیں؟ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ مینجمنٹ از اے پروسیس. مینجمنٹ may be arts, مینجمنٹ may be science. لیکن آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ سائنس اور آرٹس کے پروسیس کو مینیجرز کس طرح سے آرگنائزیشنز کے اندر استعمال کرتا ہے. اور نہ صرف استعمال کرتا ہے بلکہ آرگنائزیشنز کے آبجیکٹیوز کو اور پرپسز کو اچیو کرنے کے لیے پوری ایفیشنسی اور افیکٹونیس کے ساتھ ریسورسز کو استعمال کرتا ہے اور پروڈکٹیوٹی اور پروفٹیبلٹی کو پروموٹ کرتا ہے. اس پرسپیکٹو میں آئیے پھر ہم سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں آرگنائزیشنز پر. آرگنائزیشنز کیا ہیں؟ آرگنائزیشنز کس قسم کی ہوتی ہیں؟ آرگنائزیشنز کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس سائز کی ہوتی ہیں؟ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ اس میں مینیجرز کیا رول پلے کرتے ہیں؟ اور آیا کیا صرف یہ شہروں میں ہوتی ہیں یا رورل، اربن، سبربن، میٹروپولیٹن، کاسموپولیٹن، ڈیولپڈ اکانومیز، ڈیولپنگ اکانومیز، globally you will find many different types of organizations.
When we speak of the organization, let's look at the definition. Organizations کی تعریف اس طرح سے ہوگی کہ basically it's an entity where two or more than two persons working together for a common purpose. آرگنائزیشن ایک ایسے یونٹ کا نام ہے, ایک ایسی اینٹی کا نام ہے. ہم فی الحال اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ لیگل ہے یا اکنامیکل ہے, ناٹ فار پروفٹ ہے, فار پروفٹ ہے, بٹ اٹ از اے یونٹ. اور اس یونٹ کی خاصیت یہ ہے کہ ٹو اور مور دین ٹو پیپل will join hands, would work together for a common purpose. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرپز فل آرگنائزیشنز ہونی چاہیے, گولز اچیو ہونے چاہیے تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو, اس سوسائٹی کا بھی فائدہ ہو, اور گلوبلی لوگ ان آرگنائزیشنز کا فائدہ اٹھا سکیں یا ان سے فائدہ اٹھا سکیں, اور ان ریٹرن آرگنائزیشنز سوسائٹی کے ریسورسز کو استعمال کر کے سوسائٹی کے لیے پروفٹیبلٹی اور پروڈکٹیوٹی کا باعث بن سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرگنائزیشنز اس یونٹ کو ہم کہیں گے کہ جس میں فرض کیجئے لوگ اکٹھے مل کے کام کریں, لوگ ایک کامن پرپز کے ساتھ آئیں, ایک کامن آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس اور انرجیز کو استعمال کریں, اور اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوئے ڈسپلن کو مینٹین کریں, پرپز کو اچیو کریں. اور جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایفیشنسی اور افیکٹونیس کہ پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے ریسورسز کا صحیح استعمال کر سکیں. ایفیشنسی اور افیکٹونیس کیا ہوتی ہے یہ آنے والے سیشنز کے اندر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے, لیکن آج جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے تین چیزوں پر فوکس کیا, مینیجرز, مینجمنٹ اور آرگنائزیشنز. اور آرگنائزیشنز کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ 2, 20, 200, 2000, 20,000 لوگ مل کر کسی ایک پرپز کے لیے جمع ہوں, اپنی ایفرٹس کو مجتمع کریں, اینڈ دے وڈ ورک ٹوگیدر ٹو اچیو اے کامن آبجیکٹو. ناؤ ونس دیٹ آبجیکٹو از اچیوڈ, دی آرگنائزیشن از اے پرپز فل آرگنائزیشن. آرگنائزیشنز کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ آئیے ان کے کچھ نام دیکھتے ہیں, اور آپ بھی جہاں پر بیٹھے ہیں تو ذرا اپنے ذہن کے اندر کچھ آرگنائزیشنز ایسی کہ جو آپ کے گرد ہوں, اس تعریف کے اندر فٹ ہوتی ہوں. یعنی وہ تعریف کیا کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں مل کے ایک پرپز ڈیفائن کریں, گولز کو ڈٹرمن کریں, ریسورسز کو پول کریں, اور اس کے لیے پھر وہ دن رات کام کریں اور اپنے آبجیکٹوز کو اور گولز کو اچیو کریں. کچھ آرگنائزیشنز کے نام لیجئے. اب جب ہم ان آرگنائزیشنز کے نام لیں گے تو پھر پرپز بھی کلیئر ہو جائے گا, گولز بھی کلیئر ہو جائیں گے, اور کس طرح سے کون سی سکلز کو استعمال کر کے, کس پروسیس کو یوز کر کے وہ ان آبجیکٹوز کو اچیو کریں گے. یہ جب ہم مینجمنٹ کو ڈیفائن کریں گے وہاں پر ان چیزوں کو ہم واضح کر دیں گے. آرگنائزیشنز کے آئیے کچھ نام لیتے ہیں. یاد رکھیے گا اپنے ذہن میں وہ تمام ادارے, وہ تمام یونٹس, وہ تمام انسٹیٹیوشنز, وہ تمام اینٹیز لے کر آئیے جہاں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہوں. ضروری نہیں کہ 21 سینچری کے اندر اس کی 4 دیواری بھی ہو.
اس لیے کہ جیسے جیسے ہم آگے لرن کریں گے ہمیں کچھ ورچوئل آرگنائزیشنز بھی سامنے آئیں گی. مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کسی آبجیکٹو کے لیے, کسی پرپز کے لیے کام کریں, اپنی انرجیز کو کنزیوم کریں, ملک اور سوسائٹی کے ریسورسز کو استعمال کریں, کچھ سکلز کو یوز کریں اور اپنے آبجیکٹوز کو اچیو کریں. میں پہلا نام لیتا ہوں ٹیکسٹائل آرگنائزیشنز. فرض کیجئے وہ ادارے جو ٹیکسٹائل کپڑے سے گارمنٹس تیار کرتے ہیں. بہت سارے ادارے موجود ہیں. ذہن میں لائیے کہ کپڑا بن کر آیا, بننے کے بعد اس کی کٹنگ ہوئی, اس کے بعد گارمنٹس تیار کیے گئے, ان کو پیک کیا گیا, ان کو شپ کیا گیا, ڈلیور کیا گیا, اور اس کو خریدنے والے کچھ لوگ مارکیٹ کے اندر موجود ہوں گے. تو وہ ادارہ جہاں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اور پرپز کیا ہے, کپڑے سے گارمنٹس تیار کرنے, وہ ایک آرگنائزیشن کہلائے گی. سافٹ ویئر ہاؤسز, 2 یا 2 سے زیادہ انجینئرس, سافٹ ویئر انجینئرس, 2 or more than 2 software analysts, 2 or more than 2 engineers and managers may be working in the form of a team, getting together, trying to fulfill the requirements of their customers. The software is made, it is delivered to the customer, the purpose is achieved. اور اگر یہ پرپز اچیو ہو رہا ہے تو وہ سافٹ ویئر ہاؤس ایک آرگنائزیشن کہلائے گا, اور وہ ایک پرپز فل کام ہوگا جو لوگ مل کر ایک یونٹ کے تحت کر رہے ہیں. اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ, آئیے ایک ایسے یونٹ کا نام لیں اور پھر دیکھیں کہ وہاں کیا پرپز اچیو ہو رہا ہے. مسجد, کیا مسجد ایک آرگنائزیشن ہے؟ کیا وہاں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں مل کر کوئی پرپز اچیو کرتے ہیں؟ اگر تو وہ کرتے ہیں تو پھر مسجد بھی ایک آرگنائزیشن ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں گے کہ ماسک از آلسو این آرگنائزیشن, اٹ از این اینٹی. پیپل گیٹ ٹوگیدر ایٹ اے سرٹن ٹائم, they pool their feelings together, they pool their discipline together, and they achieve a purpose. Hospital, کیا یہ ایک آرگنائزیشن ہے؟ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز موجود ہیں, نرسز موجود ہیں, پیشنٹس موجود ہیں, اسٹاف بھی موجود ہے. So once again, 2 or more than 2 people, again in one unit. اب وہ ہاسپٹل کسی بڑے شہر میں بھی ہو سکتا ہے, اس میں لازمی بات ہے the size would be large. وہ ہاسپٹل کسی تحصیل یا لوکل کونسل لیول پر بھی ہو سکتا ہے, وہاں سائز would be small. لیکن ڈاکٹر ہوگا, نرس ہوگی, پیشنٹس ہوں گے, اسٹاف ہوگا. تو جو ڈیفینیشن ہم نے کی تھی کہ 2 or more than 2 people, اس کے مطابق ہاسپٹل از این آرگنائزیشن. واٹ از دی پرپز؟ ٹو میک دی پیشنٹس فیل بیٹر, ٹو میک دی پیشنٹس فیل ہیلتھی. سو ہاسپٹلز جب بھی کہیں پہ نظر آئیں آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے. یہاں کچھ مینجمنٹ سکلز استعمال ہو رہی ہوں گی, کچھ پروفیشنل سکلز بھی ہوں گی, کچھ ٹیکنیکل سکلز بھی ہوں گی,
لیکن ہاسپٹل ایک آرگنائزیشن ہے. ایک اور آرگنائزیشن کو ذہن میں لاتے ہیں جو آپ نے ہمیشہ اس کو وزٹ بھی کیا ہوگا, اس میں وقت بھی گزارا ہوگا, اور وہاں کی بہت ساری چیزیں, بہت ساری یادیں آپ کے ذہن میں موجود ہوں گی. اسکول, کالج, یونیورسٹی بھی ایک آرگنائزیشن ہے. ذہن میں لائیے اسکول یا کالج, ایک پرنسپل ہے, کچھ پروفیسرز ہیں, اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اسٹاف ہے. یہ سب آپس میں مل کر ایک پرپز اچیو کرتے ہیں, اور وہ پرپز کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کچھ لرن کریں, سوشالوجی لرن کریں, ڈیجیٹل لاجک لرن کریں, کمپیوٹر سائنس کے کسی سبجیکٹ کو لرن کریں, میڈیسن کو لرن کریں, فلاسفی کو لرن کریں, انجینئرنگ کو لرن کریں. بنیادی مقصد ایک ہے, لرننگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 or more than 2 people, now in this case maybe hundreds, maybe thousands. I have seen many universities where there may be 40,000-50,000 students, and then bring into mind how many teachers would be there, how many administrators would be there, how many managers would be there. But all of them are working together to achieve one purpose, that the students will learn concepts of sociology, concepts of chemistry, concepts of medicine, concepts of philosophy, concepts of administrative science, and concepts of management. اپنے ذہن میں کچھ اور آرگنائزیشنز لائیے اور اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تاکہ آئندہ پھر آپ ان آرگنائزیشنز کے پرپز کو ڈٹرمن کر سکیں, اس کو اچیو کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکیں. یہ ایک الگ ایشو ہوگا کہ آیا وہ آرگنائزیشن پروفٹ کے لیے ہے یا ناٹ فار پروفٹ ہے, لیکن اگر وہ آرگنائزیشن اس تعریف پر, اس ڈیفینیشن پر پوری اترتی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا. یہیں سے میں ایک اور بات شامل کرتا چلوں. فرض کیجئے وہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی اپنا پرپز اچیو نہیں کرتی, اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پرپز کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس لرن کریں. فرض کیجئے وہ ایگزام لیتے ہیں, ایگزام میں ان کی پرفارمنس یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اس ڈگری پروگرام میں, اس کورس میں کیا لرن کیا, اور اس اسکول کے اسٹوڈنٹس کا ریزلٹ ریفلیکٹ کرے گا کہ اس اسکول یا کالج کا پرپز اچیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب میں آتا ہوں ایک ایسی آرگنائزیشن کی طرف جو ہم میں سے سب ڈیلی اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ آرگنائزیشن ہم سب کو فائدہ پہنچاتی ہے, وہ آرگنائزیشن ہم سب کا خیال رکھتی ہے, وہ آرگنائزیشن ہم جب سوتے ہیں تب بھی ہماری سیکیورٹی اور ہماری سیفٹی اور ہماری سسٹینیبلٹی کے بارے میں پالیسی بناتے رہتی ہے. اس آرگنائزیشن کا نام گورنمنٹ ہے. ناؤ گورنمنٹ از اے کلیکشن آف پیپل. You may start from the president, then the prime minister, then a number of ministers. You can come down to the province level, chief ministers. You may come down even to the district level, the city administrators and the city nazams, and keep on going all the way to the local council level. Once again, 2 or more than 2 people working together to achieve some purpose. And what is the purpose? In this case, the purpose is to provide a better life for the citizens of that country. تو جب بھی کسی آرگنائزیشن کا نام آپ کے ذہن میں آئے تو آپ فوراً اس آرگنائزیشن کا پرپز معلوم کیجئے کیا ہے, دیکھیے کہ وہ اچیو ہو رہا ہے کہ نہیں, اور پھر یہ محسوس کیجئے
کہ اس آرگنائزیشنز کے اندر مینیجرز کیسے پرفارم کر رہے ہوں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال اور دینا چاہوں گا یہاں پر. یہ جو مختلف چھوٹے اور بڑے شہروں کے اندر مارکیٹس کے اندر شاپس آپ کو نظر آئیں گی، بوکے شاپس، بیکری شاپس، جنرل سٹورز، ایون ریسٹورانٹس، آٹو شاپس، repairing shops, all these are organizations. Why? Because once again, two or more than two people working together from day morning to the day evening to achieve a purpose. What is the purpose? Bouquet shop, bakery shop, to provide the bakery goods to the customers. Automobile repair shop, to provide the repair services to the customers. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں ایک مینیجر ہوگا، انجینئر ہوگا، مکینک ہوگا، کوئی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن all of them are working together to achieve the purpose that the customer should be satisfied, repair should be provided. آپ اسے بھی آرگنائزیشن کہیں گے. یہ مت سمجھیے گا کہ آرگنائزیشن صرف بڑی بڑے اداروں کا نام ہوتا ہے. اس تعریف کے مطابق، اس ڈیفینیشن کے مطابق، آپ کے ارد گرد ہزاروں لاکھوں آرگنائزیشنز ہیں جس میں لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. اب اتنی آرگنائزیشنز کے نام لینے کے بعد آپ خود اس بات کا احساس کیجئے ابھی سے کہ چونکہ کل ان مینجمنٹ سکلز کو آپ کو بھی استعمال کرنا ہے، تو وہ کون سا ادارہ ہو سکتا ہے جس میں آپ کام کرنا چاہیں گے؟ وہ کون سا یونٹ ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی اینٹی ہو سکتی ہے جس میں لوگوں کے ساتھ مل کر آپ ان کے پرپز کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں گے؟ What kind of software house? What kind of hospital? What size and style of textile company? What kind of school and college you would like to open? یہ آپ ابھی سے اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ مینجمنٹ سکل آپ کو ہیلپ کرے گی آنے والے دنوں اور سالوں کے اندر اپنے خوابوں کی تعبیر کے اندر رنگ بھرنے کے لیے اور اپنے خوابوں کی تعبیر کو اچیو کرنے کے لیے. وہ آپ کا گول ہے، وہ آپ کا آبجیکٹو ہے، وہ آپ کا پرپز ہے. اور مینجمنٹ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ایک ایسا پروسیس کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکیں یا دوسرے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر کو حاصل کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہوا، نمبر 1، دیر آر پیپل، 2، 3، 300، 500، 1000. There must be some people. People may be highly educated, like in the software house, could be software engineers, software architects, managers, project managers, software analysts, system analysts. But once again, they are people. People could be presidents, chief executives, general managers, vice presidents. Once again, they are people. People could be vice chancellor, principals, professors. All of them are people. Mechanics, repair shop, bouquet shop, کریانہ اسٹور، they are all people. تو جہاں ادارے کا نام آئے گا وہاں پر لوگ موجود ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرگنائزیشن کے اندر پہلی کیریکٹرسٹک کیا ہوگی؟ کچھ لوگ ہوں گے. نمبر 2، اس ادارے کا ایک پرپس ہوگا، اور کوئی ادارہ بغیر پرپس کے ہونا نہیں چاہیے. اچھا، کیا ہوگا اگر پرپس موجود نہیں ہے یا پرپس اس ادارے کا ہے نہیں؟ بڑی واضح سی بات ہے کہ لوگ کام کریں گے، ریسورسز استعمال کریں گے،
گیس اور بجلی اور پانی استعمال کریں گے, انٹرنیٹ کنزیوم کریں گے, سارا دن آئیں گے, بیٹھیں گے, پرپز اچیو نہیں ہوگا, اس لیے کہ پرپز معلوم نہیں ہے. پرپز لیس آرگنائزیشن ول ناٹ سروائیو فار اے لانگ ٹائم. اٹ ول ڈس اپیئر فرام دی مارکیٹس. تیسری بات جس کو ہم مینجمنٹ کا نام لے رہے تھے, اٹس اے پروسیس. وی ول لرن ان دی نیکسٹ سیشنز ٹو کم what is the nature of this process. آج کے دن کے لیے آپ صرف یہ یاد رکھیے کہ اس پروسیس کا نام پولکا ہے. یہ پولکا کیا ہے؟ یہ پروسیس کیسے پرفارم مینیجر کرتا ہے؟ اس سے آبجیکٹوز کیسے اچیو ہوتے ہیں؟ یہ کیسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آرگنائزیشنز کو؟ یہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم اس کو لرن کریں گے. تو لوگ اکٹھے, یعنی پیپل آر دیئر, پرپز از کلیئر, اینڈ دا پروسیس وچ از بینگ یوزڈ از پولکا. لیٹ اس ٹرائی ٹو برنگ اینڈ لرن سم ایگزامپل فرام ہسٹری. ایک اور چیز یہاں پر ہم ایڈ کرتے چلیں کہ ہم نے کہا تھا کہ لوگ پرفارم کریں گے. مینیجرز پرفارم مینجمنٹ ان دی آرگنائزیشن اینڈ دے اچیو گول. تو میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ مینجمنٹ از سائنس ایز ویل ایز آرٹس. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرفارمنس میجر ہوگی, ریزلٹس ویزیبل ہوں گے, پرفارمنس کے لیے کچھ سسٹمز ہوں گے, لیکن یہ بات واضح ہے کہ پرفارمنس کو لوگ دیکھیں گے اور اس کی بیس پر فیصلہ کریں گے کہ یہ ادارہ, یہ اسکول, یہ کالج, یہ بیکری شاپ, یہ ٹیکسٹائل فیکٹری, یہ سافٹ ویئر ہاؤس بہتر پرپز سرو کر رہا ہے, بہتر پروفٹ لے رہا ہے اور سوسائٹی کے لیے زیادہ یوزفل ہے. نیچرلی وہ ادارہ زیادہ یوزفل ہوگا جو اپنے گولز ایفیشنٹلی اور افیکٹولی حاصل کر سکے. آئیے تاریخ سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں. یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے, ذہن میں لائیے یہ کس چیز کی تصویر ہے. آپ نے سنا ہوگا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ. دس از ون آف دم. اہرام مصر, ایجپشین پیرامڈس. یہ تصویر بھی اسی کی ہے. یہ دونوں تصویریں بڑی ویل نون ہیں, لیکن آئیے ذرا لرن کریں آج کے اس سیشن میں ان تصویروں کی ہسٹری کیا ہے. کیا کوئی آرگنائزیشن تھی, کچھ مینجمنٹ سکلز تھیں, کچھ ریسورسز تھے جو اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں استعمال ہوئے. میں کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایجپشین پیرامڈز آر بیسیکلی میسو اسٹون ڈیزائن. پتھر کے بڑے بڑے بلاکس, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ بلاکس, 2.3 ملین اسٹون بلاکس کیسے اکٹھے رکھے گئے, کتنے سال لگے ہوں گے, کتنے لوگوں نے مل کے کام کیا ہوگا. آخر انجینئرز بھی ہوں گے, مزدور بھی ہوں گے, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے all those laborers were paid and they were motivated because they wanted to serve the king of Giza. It's in Egypt. لیکن نوٹ کیجئے کہ یہ پyramids آج سے 4,500 years ago they were built. اس وقت ٹیکنالوجی کا کیا حال ہوگا, کس قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی, کون سی سکلز ہوں گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک آرگنائزیشن تھی, لوگ اکٹھے ہوئے, مل کے انہوں نے کام کیا اور ایک آبجیکٹو اچیو کیا. اور یہ آبجیکٹو کس لیے تھا اس کی بات ابھی ہم کرتے ہیں. لیکن یہ پیرامڈز 230 میٹرز لانگ, 146 میٹر ہائی. ذرا غور کیجئے کہ کتنے سٹوری منزل, یہ کتنے سٹوری بلڈنگ ہو کہ جس کے سامنے آپ کھڑے ہوں. اس لیے کہ جنرلی میرا اور آپ کا قد جو ہے عموماً 2 میٹر 2.5 میٹر, that's enough. یہاں ہم جس
اسٹون ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں 230 میٹرز. They were built using rollers, ropes, and levers. That was the technology which was available in those days. یہ ایجپشین پیرامڈ جس میں رولرز کا استعمال ہوا, جس میں لیورز کا استعمال ہوا, جس میں روپس کا استعمال ہوا, اور 2.3 ملین اسٹون بلاکس were put together to achieve a purpose. میرا خیال ہے آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ پرپس کیا تھا. آخر 4,500 سال پہلے بادشاہ یہ کس لیے بنا رہا تھا؟ کیوں اتنے لوگ مل کر کام کر رہے تھے؟ اور کیسے یہ سکلز استعمال ہو رہی تھی؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیسیکلی یہ بلاکس اور یہ سٹرکچر بادشاہ کے مقبرے کے لیے بنایا گیا. اٹ واز ٹو میک اے ٹام فار دا کنگ. اینڈ آف کورس ان دیٹ فیملی دیر ور مینی کنگس. اینڈ دین دیر آر سیریز آف اسٹرکچرز وچ آر اویلیبل دیر اینڈ دے آر ویری ویل نون ان دا ہسٹری. اس علاوہ اور کیا مقصد تھا؟ یہ بھی آج تک تاریخ اس پر خاموش ہے کہ وہ مقصد کیا بادشاہ اچیو کرنا چاہتا تھا. ہمارا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک گورنمنٹ تھی, بادشاہ اس کو چلا رہا تھا, لوگ مل کر کام کر رہے تھے, ریسورسز موجود تھے, ٹیکنالوجی موجود تھی, پروفیشنل سکلز, ٹیکنیکل سکلز, ڈسپلن سکلز, ڈیسیژن میکنگ سکلز استعمال ہو رہی تھی, اور ایک آبجیکٹو اچیو ہو رہا تھا. اور وہ آبجیکٹو ایسا ہے کہ آج تک دنیا اس کو یاد کرتی ہے. آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. یہ تصویر بھی آپ نے ضرور دیکھی ہوگی, چائنا وال, گریٹ چائنا وال. اس دیوار کے بنانے کا بھی ضرور ایک مقصد ہوگا. سینکڑوں سالوں میں یہ دیوار تعمیر ہوئی, اور جب ہم اس دیوار کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ 688 بی سی سے لے کر 1644 اے ڈی تک, یعنی تقریباً 2500 ایئرس یہ دیوار تعمیر ہوتی رہی. مختلف ادوار میں, مختلف حکومتوں میں. جیسے فرض کیجئے پہلے 300 سالوں میں 500 کلومیٹر دیوار تعمیر ہوئی. اب ذرا ذہن میں لائیے کہ کتنا مشکل کام ہوگا کہ 300 سالوں کے اندر 500 کلومیٹر لمبی دیوار تعمیر ہو رہی ہے. آبجیکٹو کیا ہے؟ پرپز کیا ہے؟ دیوار تعمیر کرنا. اور ضرور اس کا بھی کوئی پرپز ہوگا. اس دیوار کی اب ٹوٹل لمبائی 6000 کلومیٹر ہے. سب کی سب چائنا میں ہے. بہت دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں. 200 سال پہلے اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کا کام ہوا, اور اس وقت سے لے کر اب تک پھر دوبارہ اتنے بڑے سکیل پر اس کی مینٹیننس اور رینوویشن نہ ہو سکی. لیکن 6000 کلومیٹر دیوار کو, ٹوٹل وال کو رینوویشن کے لیے 200 سال لگے. ذرا نوٹ کیجئے, اس دیوار کی بیس 20 فٹ چوڑی, اس دیوار کی وڈتھ 11 فیٹ, ٹاپ پر 11 فیٹ. 11 فیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 2 ٹرک سائڈ بائی سائڈ ٹریول کر سکتے ہیں اس دیوار کے اوپر. ذرا ذہن میں لائیے کہ کتنی چوڑی ہوگی یہ دیوار, دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس دیوار کی ہائٹ مختلف جگہوں پر ویری کرتی ہے. کہیں پر میکسیمم 7 فیٹ ہے, کہیں پر 37 فیٹ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, all of this wall was made by people by hands. لازمی بات ہے برکس کی بنی ہوگی, سینڈ بھی ہوگی, لیکن سب سے اہم بات یہ کہ 2500 ایئرس مستقل ایک آبجیکٹو اچیو ہوتا رہا.
کسی نے 300 کلومیٹر بنائی, کسی حکومت نے 500 بنائی, کسی نے 40 کلومیٹر بنائی, اور 688 بی سی سے 1644 یعنی آج دیکھیے نا 2005 اے ڈی ہے, تو اتنے لمبے عرصے کے اندر یہ دیوار تعمیر ہوتی رہی. لیکن اس دیوار کے تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں لوگ آرگنائز ہوئے اور اس مقصد کو اور اس گول کو کس طرح سے انہوں نے اچیو کیا؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے. نمبر 1, they wanted to make their territory clear. This is my area, this is your area, this is your area. That was objective number 1. So I make my wall, بالکل اسی طرح سے جیسے آپ گھر کی چار دیواری کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو گھر ہے اس کی بھی چار دیواری ہے, اس کی ایک ٹیریٹری ہے, آپ کی ایک ٹیریٹری ہے. So objective was to make territories. Number 2, objective was also to defend their own area. اب یہ دوسرا آبجیکٹو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرگنائزیشنز کے اندر ایک سے زیادہ آبجیکٹو اور پرپز بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک اور اہم پرپز ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے مینجمنٹ اور بزنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے, ٹو پروٹیکٹ دا سلک روڈ. آج بھی جو سلک روڈ موجود ہے جس پر بزنس ٹرانزیکشنز, کامرس اور ٹریڈ, لوگوں کا آنا جانا, آپس کے اندر ٹرانسپورٹیشن اور ملنے کا نظام اس سلک روڈ کے ذریعے سے. تو گویا آپ ذہن میں لائیے کہ لوگ, پرپس اور پرفارمنس تینوں مل کر ایک ایسا سسٹم بنا, ایک ایسا اسٹرکچر بنا کہ جس کو لوگ آج گریٹ چائنا وال کے نام سے یاد کرتے ہیں. آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ لیٹسٹ ایگزامپل ہے آج کے دور کی, بلکہ اگر مجھے آپ کہنے دیجئے 20th سینچری کی ایگزامپل ہے. آپ نے یہ تصویر دیکھی ہوگی, ذرا ذہن میں لائیے کہ یہ کس بلڈنگ کی تصویر ہے, کس ملک میں موجود ہے. یہ سڈنی اوپرا ہاؤس ہے. سڈنی اوپرا ہاؤس ایک یونیک بلڈنگ ہے, اور بائی دا وے اس بلڈنگ کو دیکھنے کا تقریباً $80 ٹکٹ ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنے جاتے ہیں. یہ اس کا فرنٹ ویو ہے. ایک ہاف گلوب, ایک شیل کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے. یہ سٹرکچر ڈیزائن کیا گیا, کتنے سال لگے, کیا مٹیریل استعمال ہوا, وہ مٹیریل کہاں سے آیا, کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا, تھوڑی سی اس کی تاریخ دیکھتے ہیں. دس بلڈنگ فار اٹس کنسٹرکشن took 33 years in Australia, capital city Sydney. غور کیجئے 645 کلومیٹر لمبی بجلی کی کیبل ہے جو اس بلڈنگ میں استعمال ہوئی ہے. 1000 رومز اس بلڈنگ میں موجود ہیں, 5 تھیٹر اور بہت سارے آفیسز اس بلڈنگ کے اندر ہیں. ذرا دیکھیے ہال کی کیپیسٹی کیا ہے. کانسرٹ ہال جو اس کا سب سے بڑا ہال ہے, جو سب سے بڑا شیل ہے, اٹ کین اکاموڈیٹ 2679 پیپل. اٹس ون آف دا لارجسٹ کنسرٹ ہال ان دا ورلڈ. پیپل کین سٹ ٹوگیدر, واچ دی پروگرام ان سچ اے لارج نمبر. دوسرا ہال اوپرا ہاؤس کہلاتا ہے, اس کی کیپیسٹی 1547 ہے. اس بلڈنگ کی اونچائی یا لمبائی کہہ لیجئے 183 میٹر اور ویڈتھ 120 میٹر. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس بلڈنگ کے بارے میں, وہ آرگن جو استعمال ہوتا ہے ڈفرنٹ میوزک نوٹس کے لیے, اس میں 10,000 پائپس ہیں. ذرا غور کیجئے کہ ان لوگوں کو کہ جو میوزک پسند کرتے ہیں, جو کنسرٹ یا اوپرا دیکھنا چاہتے ہیں, اس بلڈنگ کو وزٹ کرنا, اس میں اس پروگرام کو دیکھنا ایک لائف اچیونگ انٹرٹینمنٹ ہوگی. اور پھر
یہ بلڈنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس کی چھت، اس کی ٹائلیں جو چھت میں استعمال ہوئی وہ سویڈن سے منگوائی گئیں. ہزاروں کلومیٹر دور ایک ملک سے، یعنی بلڈنگ تو آسٹریلیا میں ہے، سڈنی میں ہے، سویڈن سے غور کیجئے کہ کتنی ٹائلیں منگوائی جا رہی ہیں. 10 ملین وہ امپورٹ کی گئیں، شپ سے آئی ہوں گی. کیا ٹائم پلان ہوگا، کتنا عرصہ لگا ہوگا. اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس بلڈنگ کے بارے میں کہ اس کی کاسٹ $102 ملین، جبکہ اوریجنل کاسٹ اس کی جو ایسٹیمیٹ کی گئی وہ $7 ملین تھی. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروجیکٹ آرگنائزیشن جب کسی آبجیکٹو کو اچیو کرتی ہیں تو اس کی کاسٹ بھی بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہے. پرپز تو اچیو ہو گیا، $7 ملین کی بجائے $102 ملین کے اندر پرپز، آبجیکٹو، گول از اچیوڈ. یہ آبجیکٹو جو اچیو ہوا اس بلڈنگ کو بنانے کا، اگرچہ یہ پروجیکٹ 10 سال لیٹ ہو گیا، لیکن اس میں ایک آرکیٹیکٹ تھا، اس میں کچھ مینیجرز تھے، اس میں کچھ لیبررز تھے، ان سب نے مل کر یہ آبجیکٹو اچیو کیا. اور سڈنی اولمپکس 2000 اس بلڈنگ میں انیشیٹ ہوئے، بہت ساری گیمز اس بلڈنگ میں ہوئی، اور اس بلڈنگ کو اٹینشن ملی پوری دنیا کے اندر اولمپک 2000 کے اندر. آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، اور اس ایگزامپل کو دیکھنے سے پہلے یہ چیز ہم واضح کر لیں کہ اس اوپرا ہاؤس کا آبجیکٹو واحد ہے کہ اٹ ول پرووائڈ entertainment for all the people for all the time to come, and it is a unique building in the world. چوتھی ایگزامپل، لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کمپیوٹر پر جب آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں، کلرز فلائی کرتے ہوئے آپریٹنگ سسٹم آن ہوتا ہے، اور وہ آپریٹنگ سسٹم آپ پوری دنیا میں چلے جائیے پی سی پر تقریباً ایک ہی جیسا نظر آتا ہے. لیکن کیا آپ ذہن میں لا سکتے ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کرنے کے اندر ڈزنز آف انجینئرز نے پارٹیسپیٹ کیا. آپ ان کو پروگرامر کہہ لیجئے، سافٹ ویئر انجینئرز کہہ لیجئے، لیکن they were one of the best software engineers of the world at that time to come up with something unique. Of course, there are so many versions of this operating system still coming up and will be coming on in the years to come. It took several years. میں پہلے ورژن کی بات کر رہا ہوں. It took several years. لیکن وہ پروڈکٹ یا وہ پروجیکٹ، اس لیے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ایک پروڈکٹ بنا، اور اس آرگنائزیشنز کے اندر درجنوں انجینئرز اور مینیجرز نے مل کر ایک پرپس کو اچیو کیا کہ ایک آپریٹنگ سسٹم، یونیک آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا. وہ سارے کا سارا آپریٹنگ سسٹم ایک سی ڈی پر آپ کاپی کر سکتے ہیں. یہ میں 1995 کی بات کر رہا ہوں، اور کاسٹ مینی ملین ڈالر تھی. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ملینز آف ڈالر کا ایک پروڈکٹ ایک سی ڈی کے اوپر کاپی ہو جائے. تو ذرا ذہن میں رکھیے کہ نالج بیسڈ آرگنائزیشنز، ایسی آرگنائزیشنز جو 21st سینچری کے اندر آپ کو ان کی تعداد زیادہ نظر آئے گی، جہاں پر نالج ورکرز کام کر رہے ہوں گے. سافٹ ویئر انجینئر از اے نالج ورکر. They use their expertise, they use their skill, they use their knowledge to produce a particular product. لیکن ہم چونکہ آرگنائزیشن پر فوکس کر رہے تھے، تو آرگنائزیشن کے اندر پیپل مینس انجینئرس. پروڈکٹ ڈیولپ ہوا، کئی سال لگے، اور اس کی اندازہ کیجئے کہ قیمت کتنی ہے. لیکن آبجیکٹو کیا تھا، پرپز کیا تھا؟ ٹو ڈیولپ an operating system. And this operating system gave a competitive edge, a unique advantage in the market of the world that I think wherever you go, many countries of the world, you will find on the table, on the desktop, on the laptop, and now even on the palm tops, this operating system and the versions of this operating system, where you see the colors flying and seeing people
buying this product and be happy with it. اور جس آرگنائزیشن کے پروڈکٹ سے لوگوں کا پرپس سرو ہو وہ آرگنائزیشن بھی پروفٹ، گروتھ، ایفیشنٹ، افیکٹو، وہ ساری چیزیں جو آنے والے سیشنز کے اندر ہم لرن کریں گے، جب وہ اچیو ہو جائیں تو پھر وہ آرگنائزیشن سسٹین کرے گی، ریٹین کرے گی اور مارکیٹ کے اندر اپنا نام پیدا کرے گی. تو اس لحاظ سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مینیجرز یا وہ لوگ، اس لیے کہ مینیجر بھی تو لوگ ہیں، تو پیپل اور مینیجرز دے پرفارم ٹو اچیو سم کامن گولس اینڈ دیٹس اے کامن پرپس. اور آرگنائزیشن کی یہی ہم نے ڈیفینیشن کی تھی آج، اور آج کے سیشن میں ہم نے یہی لرن کیا کہ مینیجرز پرفارم مینجمنٹ ان دی آرگنائزیشنس، اور یہ گول جب اچیو ہوتے ہیں تو کون سا پروسیس ہم نے یوز کیا جس کا نام ہم نے دیا تھا پولکا. اور آنے والے سیشنز کے اندر ہم اسے دیکھیں گے کہ پولکا کس پروسیس، اس کے کون سے سب پروسیس ہیں اور کس طرح سے مینیجرز اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ مینیجر وہ آدمی ہے جو گول کو اچیو کرنے کے اندر ہیلپ کرتا ہے آرگنائزیشن کی. بٹ ہاؤ؟ بائی ورکنگ ود دا پیپل اور تھرو دا پیپل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ڈیفینیشن ہم نے آرگنائزیشن کی تھی، 2 or more than 2 people working together to achieve a common purpose. مینیجر کی ہم ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ مینیجر از اے پرسن، ہی از سم ون who achieve the goals of the organization by working with the people or through the people. And once again, manager performs management, yani polka, in the organizations, and by doing so, he helps the organizations to achieve goals. یہ وہ اوور ویو تھا جو آج کے سیشن کے اندر ہم لرن کرنا چاہ رہے تھے 3 چیزوں کے بارے میں، کہ مینیجر کون ہے، اس کی کون کون سی قسمیں ہیں، وہ آنے والے سیشنز کے اندر ہم لرن کریں گے. وہ کیا کیا رول پلے کرتا ہے اس کی تفصیل ہم جاننا چاہیں گے. اس کے سٹائل کون سے ہیں، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ کیا کچھ کرتا ہے، وہ آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے. مینجمنٹ ایک پروسیس جس کا نام ہم نے پولکا رکھا. یہ پولکا کیا ہے اس کی تفصیل جاننا چاہیں گے. آرگنائزیشنز کو ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں مل کر کسی کامن پرپس کو حاصل کرنے کے لیے کسی پروسیس کے تحت کام کریں اور وہ گولز اچیو کریں، اس کا نام آرگنائزیشن ہوگا. اور مینجمنٹ کے اندر ہم ان تینوں کا آپس کا انٹریکشن دیکھتے ہیں اور پھر یہ لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہترین سسٹمز ہم لائیں، بہترین پروسیس لائیں تاکہ آبجیکٹوز ایفیشنٹلی اور افیکٹولی اچیو ہو سکیں، کم سے کم ریسورسز استعمال ہوں، کم سے کم کاسٹ اس کی آئے، کم سے کم وقت کے اندر ہم وہ پرپز اچیو کر سکیں. وہ آرگنائزیشن بہتر ہوگی، وہ مینیجر بہتر ہوگا، وہ مینجمنٹ پروسیس بہتر ہوگا. تو آج ہم نے مینجمنٹ کا اوور ویو دیکھنے کی کوشش کی اور کچھ وہ کانسیپٹس لرن کیے کہ جن کی بنیاد پر آنے والے سیشنز میں ہم مینجمنٹ کے کچھ اور کانسیپٹس لرن کریں گے. اور اس طرح سے مینجمنٹ ایک آرٹس کے طور پر ہمارے سامنے آئے گی اور مینجمنٹ ایک سائنس کے طور پر بھی سامنے آئے گی. آج کی جو تاریخ کی مثالیں ہیں وہ آرٹس کے نادر نمونے ہیں، اور آج کی جو ٹیکنالوجی کی مثالیں ہیں وہ اپنی جگہ پر سائنس کے بہترین نمونے ہیں. With this message, I would like to see you next time so that we can keep on building these concepts and keep on learning the principles of management so you can act effectively and efficiently in the days and the years to come and you become a good manager.